بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعا کے نتیجے میں 3 چیزوں میں سے ایک چیز ضرور حاصل ہوتی ہے۔ یا تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ دعا عبادت کا مغز ہے، تو اسے دعا کی اہمیت ثابت ہو رہی ہے۔ 3 چیزوں میں سے ایک چیز ضرور دعا مانگنے کے بعد انسان کو حاصل ہوتی ہے۔ یا وہ دعا فی الفور قبول ہو جاتی ہے، یا اس دعا کی برکت سے انسان سے بلایا ٹلتی ہے، یا انسان کو اس دعا کی برکت سے اجر آخرت ملتا ہے۔ اس طرح نہیں کہ ایک انسان دعا کر لے وہ بالکل مردود ہو جاتی ہے، بلکہ کبھی کبھی فی الفور وہ قبول ہو جاتی ہے۔ وہی جو انسان مانگے رب سے وہ انسان کو ملتا ہے۔ کبھی انسان کو وہ چیز نہیں ملتی، اس کے بدلے انسان پر ایک تکلیف آنے والا ہو وہ برطرف ہو جاتا ہے، یہ بھی اس دعا کی برکت ہوتی ہے۔ اور ایک تیسری بات، اگر انسان کی نہ بے نہیں وہ سوال قبول ہو جاتا ہے، اور نہ اسے مصیبت ہے وہ دوسری مصیبتیں اور نہ ٹالے، تو تیسری چیز ضرور اس کو ملے گی کہ قیامت کے دن اس کو اللہ جل شانہ اجر دے گا اور اس کو بدلہ دے گا۔ یہ دعا قبولیت کا مقصد یہ ہوتا ہے نا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ انسان کی دعا قبول ہو جاتی ہے، اس کی مطلب اور جو رب سے مانگے وہ ملتا ہے۔ اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ بے نہیں فی الفور وہی چیز مل جائے، بس یہ دعا کی قبولیت کا معنی ہے اور مقصد ہے نہیں۔ دعا کی قبولیت کا مقصد یہ ہے کہ یا بے نہیں وہی چیز مل جائے، وہ جو جس کے بارے میں وہ سوال کرے وہی حاجت پوری ہو جائے، یا اس سے تکلیفات اور آزمائشیں دور ہو جائے جو اس پہ آنے والی ہو، یا قیامت میں اس کو اجر ملے۔ یہ دعا کی قبولیت کا مقصد۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ 5 قسم کے لوگ ایسے ہیں جس کی دعا بہت جلد قبول ہونے والا ہے۔ ایک وہ دعا الغائب للغائب، کہ غائب انسان کسی دوسرے غائب کے لیے دعا کر لے۔ دوسرا وہ شخص جو بہت مظلوم ہو، اور تیسرا وہ جو حاجی ہو، حج کرنے کے لیے بیت اللہ شریف گئے ہوں یہاں تک کہ وہ واپس گھر لوٹے۔ تیسرا وہ جو طلب مجاہد فی سبیل اللہ ہو، جس سے علماء نے مقصد لیا ہے کہ یہ مجاہد فی سبیل اللہ قتال کرنے والا جو اللہ کے راستے میں وہی بھی مراد ہے، اور حصول علم والا بھی یہ بھی مراد ہو سکتا ہے۔ اور تیسرا وہ جو بیمار ہو یہاں تک کہ وہ یا درست ہو جائے یا فوت ہو جائے۔ اور ایک مطلب چھٹی قسم بھی ہے، بلکہ 5ویں، کہ اس بندے کی بھی دعا بہت جلد قبول ہونے والا ہے۔ تو قبولیت کا ہم نے مقصد بھی بیان کیا۔ بعض لوگوں کا سوچ یہ ہوتا ہے کہ ہم جو مانگے فی الفور وہی ہو جائے، دعا قبولیت کا مقصد یہ نہیں۔ دعا کے اہتمام بھی کرنی چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی غالباً ایک روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات جاگتے رہتے تھے، رب کے حضور رونا روتے تھے، رب کے حضور عاجزی انکساری، یہاں تک کہ میں اسے کہا کرتی تھی کہ اے اللہ کے رسول آپ تو مغفور ہے، آپ کیوں اتنے دیر تک جاگتے رہتے ہیں؟ اپنے اللہ کو نے آپ کو بخشا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے فرمایا کرتے تھے کہ یا عائشہ کیا میں مشکور نہ بن جاؤ، رب کا شکر گزار نہ رہو؟ اور اس میں اس طرح یہ بات ثابت ہو رہی کہ امت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان اعمال سے امت کو دعا کی اہمیت اور دعا کی تعلیم ہے کہ اب ضرور بھی دعا کرے رب کے۔ ایک بات ہے کہ اس میں ایک شرعی مسئلہ آتا ہے کہ دعا میں ہاتھ اٹھانے کا طریقہ کیا ہے۔ اس میں 2 قسم کی روایت کا ذکر آیا ہے۔ ایک قسم کی روایات تو وہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرنے میں یہاں تک ہاتھ اٹھاتے تھے کہ حتی یرا بیاض ابطیہ، یہاں تک کہ اس کی بال کی سفیدی بھی نظر آنے لگتی تھی۔ تو بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ خضاء منکبیہ ہے، یعنی اپنے کندھوں کی برابر ہاتھ اٹھایا کرتے تھے۔ تو ہم کس روایت پر عمل کر لیں اور کون سی بات درست ہے،
تو محدثین نے ان احادیث کے درمیان تطبیق کیا ہے کہ دونوں پر عمل ممکن ہے جب زیادہ اشتغال، انہماک اور بہت احساس کے ساتھ دعا مانگی جاتی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول بھی یہ رہا ہے کہ وہ ہاتھ بہت اٹھایا کرتے تھے، حتی یرا بیاض ابطیہ، اور عام معمول کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو دعا کا معمول تھا وہ خضاء منکبیہ، اپنے کندھوں کے برابر ہاتھ اٹھایا کرتے تھے۔ یہ دعا میں ہاتھ اٹھانے کا صحیح طریقہ ہے۔ اللہ جل شانہ ہمیں بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔